سورہ شعراء آیت 168 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، انی بے شک میں، لی عملکم تمہارے فعل سے، تمہارے عمل سے، من القالین نفرت کرنے والا۔ قالین ایسے جیسے کسی چیز کو، جیسے خاص طور پر گوشت کو بھونا جائے، یعنی تمہارے اس عمل سے میرا دل جلتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر، اللہ کے خلاف کسی بھی عمل کو دیکھ کر وہ بے چین ہو جائے، اس کا دل جلے، اس کے جسم بے چین ہو جائے۔ اور وہ جس چیز کی دھمکی دے رہے تھے کہ ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، تو وہ ان کے آگے پھر کوئی منت سماجت نہیں کرتے، کوئی حیل و حجت نہیں کرتے، بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں، دیکھو تمہارے اس کبھی فعل سے، اس تمہارے غلط عمل سے میرا دل جلتا ہے، مجھے بے چینی ہوتی ہے، میں اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ تم مجھے نکالنا چاہتے ہو، نکال دو، میں کون سا تمہارے ساتھ خوش ہو کے رہ رہا ہوں، میں تو تمہارے اس عمل سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ اس بات کا دیکھیں اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے وقت کے نبی، اللہ نے جن کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، جن کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، وہ ان کو اپنے شہر سے نکالنے کے درپے ہو گئے۔ اور آگے وہ کیا ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی کہ جو تم عمل کر رہے ہو، یہ عمل مجھے کسی طرح بھی قبول نہیں ہے۔ تم اگر کہتے ہو کہ میں تمہارے اس عمل کے ساتھ تمہارے ساتھ رہتا رہوں، تو میں کسی صورت میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اب وہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اب اگلی آیت دیکھیں، ربی، اے میرے رب، نجینی، مجھے نجات دے، وَأَہْلِی، اور میرے گھر والوں کو، مما، اس سے جو یعملون، وہ کرتے ہیں، اس عمل سے مجھے محفوظ رکھ اور میرے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھ۔ جس کبھی عمل میں وہ مبتلا ہیں، چاہے تو مجھے یہاں سے لے جا، چاہے ان کو نیست و نابود کر، مجھے ان کے اس عمل سے محفوظ رکھ۔ اپنی سی پوری کوشش کر دی کہ وہ اس عمل سے باز آ جائیں، اس گناہ سے باز آ جائیں۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ کسی طرح باز نہیں آ رہے، تو پھر اللہ سے وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ نجات مانگ رہے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ یہ آپ کا جو پہلا فرض ہے، خود کو بچانا ہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہو کہ کوئی دوسرا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، تو کم از کم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ یہ میرے آپ سب کے ذمہ ہے، ہم اس ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ بات صرف اپنی جان تک بھی نہیں ہے، ان تک بھی ہے جو آپ کے ارد گرد میں رہ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی بس میں ان سے بری و ذمہ ہو گیا۔ آپ کے اہل و عیال آپ کی ذمہ داری ہیں۔ ویسے دیکھیں، ہم ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا معاملہ آئے اور ہم الگ ہو کے بیٹھ جائیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ویسے آپ ان کے لیے جی جان نچھاور کیے جا رہے ہیں، صبح سے شام ان کی خدمتوں پر، ان کی جی حضوریوں میں لگے ہوئے ہیں، ہر بات ان کی ماننے کو آپ تیار ہیں۔ اگر اللہ کی فرما برداری میں وہ نہیں آتے، تو آپ کیسے بری و ذمہ ہو جائیں گے؟ پھر تو یہ بھی ہے کہ پھر آپ کو ان سے بھی ہجرت کرنا پڑے گی، پھر وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن پر پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔
اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ان کو بچایا جائے، ان کو محفوظ رکھا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آخری کیا آپ کے پاس چوائس رہ جاتی ہے؟ آخری چوائس آپ کی اپنی جان رہ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کی خاطر اپنی جان کو بھی اس کے اندر ڈبو کے رکھ دیں گے۔ تو وہ نجات مانگتے ہیں اللہ سے، اے میرے رب، ٹھیک ہے نا، رب جو میری ساری ضرورتوں، جو مجھے ہر ایک چیز میسر کر رہی ہے، وہ ذات اب میری حفاظت فرما۔ اب وہ حفاظت ہم اس سے ساری چیزیں مانگ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم نے اپنا رب بھی خود کو بنایا ہوا ہے، یا اپنے جیسے لوگوں کو یا اسباب کو سمجھا ہوا ہے۔ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ ہم نے اس کو رب جانا ہو، پھر اس سے تحفظ مانگیں اپنی جان کا، اپنے ایمان کا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اس سے طلب کریں۔ یہ تو مانگتے ہی نہیں ہیں نا۔ جو اس کے ذمہ ہے، جو اس دنیا میں اس نے ہمیں بھیجا ہے، جو میرے جینے کے لیے ضروری ہے، ہاں یہ تو مجھے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے حلال طریقے سے چاہیے، تیری نافرمانی کے طریقے سے نہیں چاہیے۔ یہ تو آپ مانگ سکتے ہو۔ اب جو مانگنا ہے اس کی فرما برداری، اس کی محبت، اس کے تعلق کو، کہ میں کسی طرح اس کی نافرمانی کی طرف نہ جاؤں۔ اے اللہ مجھے بچا اس ماحول سے، ان کاموں سے، ان لوگوں سے جو مجھے تیری نافرمانی میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ یہ تو ہم اس رب سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں وہ رب کا حوالہ کس کا؟ اللہ کی ذات کی جو صفت رب ہے اس کو، اور ہم نماز میں تو رب 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 کی تکرار کرائی جاتی ہے کہ اس سے تمہارا تعلق ایسا ہو کہ تم واقعی اس کو اپنا رب جانو جو رب ہے۔ لیکن دنیا کی یہ ساری جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، جو پروفیشن ہے، جو آپ ارد گرد ہوتے تماشے دیکھ رہے ہو، وہ تو کچھ اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور ہمارا اس پر پکا ایمان ہو گیا۔ حقیقی رب پر ایمان نہیں ہے ہمارا۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں آیت 170 میں دیکھیں، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی اسے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کو، جو اس کے اہل تھے، عیال تھے، جو حقیقت میں اس کے اہل عیال تھے، لیکن اس میں ایک خاتون نہیں تھی جس کا آگے تذکرہ آئے گا۔ وہ کس طرف تھی؟ دیکھیں، اب آپ کہتے ہو نا تعلق، رشتے یا نسبت، اگر وہ حقیقت میں نہیں ہے پھر کسی کام کی نہیں ہے۔ نبی کی، رسول کی بیوی ہو کر بھی وہ اس کے اہل میں نہ آئی، ان کے اہل و عیال میں شامل نہ کی گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے تعلق اور ان سے وفا، اور جو ان کے خلاف ہوں ان سے دوری، یہ لازمی ہے نجات کے لیے۔ اگر آپ اپنے تعلقات ان سے، ان منافقین سے، ان مشرکین سے، ان کافروں سے بھی جوڑے ہوئے ہیں تو پھر نجات مشکل ہو جائے گی۔ ان سے تعلق توڑنا پڑے گا۔ اللہ کا نافرمان ہو، غلاظت میں ڈوبا ہوا ہو اور غلاظت کو پسند کیے جا رہا ہو، حرام فعل میں، حرام چیزوں میں مبتلا ہو، اور پھر آپ کی ان سے دوستی اور ان کا تعلق اور رشتہ داری برقرار رہے، اور آپ کے ساتھ اس کو بھی نجات مل جائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ پرکھ کرتے ہیں کہ کون میرا وفادار ہے، کون میرا فرما بردار ہے۔ وہ ہے تو نجات ہے، نہیں تو کوئی نجات نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ ساری چیزیں جو میسر ہیں نا، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ یہ رگوں میں جو دوڑتی پھرتی زندگی کو آپ انجوائے کر رہے ہو نا،
سدا ایسے نہیں چلے گی۔ تو اس سے پہلے کہ یہ ختم ہونے کو ہو، اپنا تعلق اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اس کے دین سے بہترین کر لیں، وفادار بن جائیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔